موضوع بسم اللہ کہنا۔ دادا کی نصیحت۔ رضا اور احمد باغ کے کام میں اپنے دادا کی مدد کرنے سے خوش تھے۔ رضا ٹوکریاں لا رہا تھا اور پویا درخت پر چڑھ کر پھل توڑ رہا تھا اور ایک دوسرے کی مدد سے پھلوں کو ٹوکری میں رکھ رہے تھے۔ دادا نے نہایت ہی مہربانی سے کہا، میرے پیارو، بسم اللہ کہیں تاکہ ہم اپنے کام کا آغاز خدا کے نام سے کریں۔ رضا اور پویا بڑے شوق سے پھل توڑنے میں مصروف تھے اور پہلی ٹوکری بھر گئی۔ دادا نے ٹوکری کو اٹھاتے وقت کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدایا تیرے نام سے اور تیری یاد سے۔ ایک ٹوکری کو گاڑی میں رکھا۔ رضا نے پوچھا، دادا جان بار بار بسم اللہ اور خدا کے نام کو زبان پر کیوں لا رہے ہیں؟ دادا نے کہا، رضا بیٹے، جب بھی کام کا آغاز خدا کے نام سے کریں گے تو اللہ تمام خطرات اور بلا سے آسمان میں رہیں گے اور برکات میں اضافہ ہو جائے گا۔ واقعتاً ہاں میرے پیارے، کبھی بھی اپنے دادا کی نصیحت کو نہیں بھولنا۔ موضوع سلام کرنا۔ آصفہ کے والدین اس کی اسکول سے واپسی کے منتظر تھے۔ جو ہی آصفہ پہنچی، ماں نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ آصفہ فوراً گھر میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یونیفارم تبدیل کرنے کے بعد ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ باپ نے مسکراتے ہوئے کہا، آصفہ بیٹی، آج تو پڑوسیوں کے مرغ کی طرح بن گئی ہو۔ آصفہ نے پریشانی کی حالت میں کہا، بابا میں کہاں مرغ کی مانند ہوں؟ تم جانتی ہو کل پڑوسی کا مرغ بھول کر ہمارے گھر آیا، جس طرح تم گھر آئی ہو اور سلام تک نہیں کیا تم بھی سلام کیے بغیر داخل ہوئی ہو اور پڑوسیوں کا مرغ بھی سلام کیے بغیر داخل ہو گیا تھا۔ آصفہ نے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور دوڑ کر دروازے کی طرف گئی اور اس کے قریب کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، السلام علیکم، سب پر سلامتی ہو۔ اور وہ خوشی سے کھانے کی میز کی طرف لپکی اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ دیکھیں، قرآن پاک کی سورت انعام آیت نمبر 54 میں کہا گیا ہے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ترجمہ، تو ان سے کہو تم پر سلام ہو۔ تو جب یہ قرآن کا حکم ہے تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے اس دستور کے اوپر عمل کرنا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، کسی سے ملتے وقت ہمیں السلام علیکم اسے کہنا چاہیے۔ موضوع خدا پر توکل کرنا اور اپنا کام اس پر چھوڑنا۔ شفیق سخت بیمار تھا۔ اس کے والدین اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ شفیق نے روتے ہوئے ماں سے کہا، میری پیاری ماں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جائیں۔ ماں، کیوں بیٹا؟ مجھے ڈاکٹر سے ڈر لگتا ہے، بیٹے نے کہا۔ میرے بیٹے، خدا پر بھروسہ کرو اور اپنا کام اس پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا پر بھروسہ کروں یعنی کیا؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جس وقت ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی اسی سے مدد مانگتے ہیں تاکہ وہ ہر سخت اور مشکل کام کو ہم پر آسان کر دے۔ بہت اچھا، ابھی مجھے کیا کہنا چاہیے؟ بیٹا کہو، اے پروردگار، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور اپنا کام تجھ پر چھوڑا ہے۔ شفیق نے آہستہ سے کہا، اے پروردگار، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، میری مدد کر۔ ماں، شاباش میرے ننھے بیٹے، ابھی تیار ہو جاؤ کہ تمہارے بابا گاڑی میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی سورت آل عمران آیت 22، اس میں کہا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ترجمہ، ایمان والوں کو خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیا جائے، مشکل میں بھی اور ہر حال میں بھی۔ تو ہم سب اللہ پر بھروسہ کریں گے اور اس میں کہنا کیا ہوتا ہے؟ صرف یہی کہ اے اللہ، ہم پر مشکل ہے، تو ہماری مدد فرما۔ کسی کی جاسوسی نہ کرو، یہ موضوع ہے۔ فرزانہ استاد کے کمرے میں داخل ہوئی تاکہ املا کا امتحانی پرچہ اسے دے دے۔ وہاں پر استاد ریحانہ کی والدہ سے گفتگو کر رہی تھی۔ ریحانہ لڑکی باادب ہے لیکن امتحانات میں بہت کم نمبر لیے ہیں اور استاد کو پتہ چل گیا کہ فرزانہ چھپ کر ان کی باتیں سن رہی ہے۔
کھیل کے میدان میں استاد آہستہ آہستہ فرزانہ کے پیچھے پہنچ گئیں۔ فرزانہ جو باتیں ریحانہ کے بارے میں سن چکی تھی وہ اپنی دوست سے بیان کر رہی تھی۔ استاد نے اچانک جا کر اس سے کہا، فرزانہ بیٹا، کسی کی باتوں کو سننا اور ان کے کاموں میں جاسوسی کرنا بری بات ہے۔ ایسا کرنے سے خدا کے نزدیک ہمارا مرتبہ کم ہو جاتا ہے اور ہم نمبر بھی کم حاصل کریں گے۔ فرزانہ استاد کی باتیں سنتے ہی چپ ہو گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ریحانہ کو تلاش کرنے کے لیے دوڑ پڑی تاکہ اس کے ساتھ کھیلے اور جو مٹھائی ساتھ لائی تھی اسے دے دے۔ کہانی یہاں پہ ختم ہوئی۔ سورۃ حجرات قرآن پاک کی آیت نمبر 12، اس میں وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیب تلاش نہ کرو، یہ حکم ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ کسی کا عیب اگر پتہ چل جائے تو اس کی پردہ پوشی کریں۔ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا غیبت کہلاتی ہے، جو کہ بہت بری بات ہے۔ دشمنی اور جھگڑا کرنا۔ گاڑی صرف میری ہے، اس ٹاپک پہ دیکھیں بچوں کی بحث سنیں آپ۔ ایک بچہ کہہ رہا ہے گاڑی مجھے دے دو، یہ میری ہے۔ دوسرا کہتا ہے کس نے کہا تمہاری ہے، کیونکہ میں تم سے بڑا ہوں۔ آصف اور حمید کی باتیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ان کا جھگڑا ایک خوبصورت کھلونے پر تھا جو ایک بڑے ڈبے میں بند میز پر پڑا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایک دوسرے سے مل کر کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کی ماں نے ان کی گفتگو کو سن رکھا تھا۔ وہ ان کے کمرے کی طرف گئی اور کہا، کیا ہو گیا ہے، کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ ایک نے جواب دیا، یہ گاڑی میری ہے۔ حمید نے کہا، نہیں، یہ میرے لیے ہے۔ ماں نے ان سے کہا، خاموش ہو جاؤ، یہ گاڑی تم دونوں کے لیے ہے۔ تمہارے بابا خرید کر لائے اور وہاں چھوڑ دیا تاکہ وہ دیکھے تم ایک دوسرے سے کیسے برتاؤ کرتے ہو۔ کیا محبت اور مہربانی سے مل کر کھیلتے ہو یا آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہو؟ میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپس میں جھگڑو گے نہیں۔ دونوں نے یہ سن کر شرمندگی کا اظہار کیا اور وہ دونوں چلے گئے اور پھر مل کر کھیلنے لگے۔ وہ اچھے بچے تھے، ان پہ اپنی ماں کے سمجھانے کا اثر ہو گیا اور انہوں نے پھر مل جل کر کھیلنا شروع کر دیا۔ دراصل والدہ نے جو سبق دیا وہ قرآن پاک کے حکم کے عین مطابق تھا۔ قرآن پاک میں سورۃ انفال کی آیت نمبر 24-26 میں ذکر ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں دشمنی اور جھگڑا نہ کرو۔ آیت نمبر 46 ہے یہ۔ خدا کا ایک ہونا۔ ریحانہ، بابا جان، ہم نے آج مکتب میں سورۃ اخلاص کو یاد کیا ہے۔ بابا، شاباش میری بیٹی۔ ہادیہ، بابا جان، آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ ہم سے کس چیز کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ بابا، تم خود جانتی ہو یا نہیں؟ ہادیہ، جی ہاں، ہمیں ہماری استاد نے بتایا کہ کفار نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی سے؟ اس وقت خدا کا فرشتہ جبرائیل نازل ہوا اور انہیں سورہ توحید کی تعلیم دی تو حضرت نے کفار کے جواب میں اس سورت کی تلاوت فرما دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد، اور نہ اس کا کوئی کفو ہمسر ہے۔ بابا، بہت خوب، ایسا بتانے سے آپ کے لیے میں ایک تحفہ خریدوں گا۔ ہادیہ، بابا جان بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی۔ یہ سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 1 ہے، یہ قل هو اللہ احد۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ ظاہر کر دیا کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے کوئی بیٹے ہیں۔ اللہ واحد ہے اور اس کو کسی چیز کی بھی حاجت نہیں ہے۔ تو یوں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک واضح تصور ملا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، اور نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ ہی اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے، وہ یکتا ہے اور عبادت کے لائق ہے۔ غیبت کرنا۔ میری پیاری دوست، مجھے معاف کر دو، یہ عنوان ہے
السلام علیکم امی جان، میں اسکول سے آئی ہوں۔ وعلیکم السلام بیٹا، سلامت رہو۔ امی جان، اندازہ لگائیں کہ آج ریاضی کی کلاس میں کیا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ اچھا، آپ نے بہت اچھے نمبر لیے ہوں گے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، لیکن ایک چیز کہوں، آج فرزانہ… امی نے فوراً سے بات لپک لی اور کہا، فرزانہ کیا؟ تھوڑا سوچو، فرزانہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے وہ راضی نہ ہو اور مجھے اس کا پتہ چل جائے۔ امی جان، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں ایسی کوئی چیز کہنا چاہتی ہوں اس کے بارے میں؟ امی جان آگے سے کہتی ہیں، آپ کے انداز گفتگو سے معلوم تھا بیٹا، یہ غیبت کرنا ہے۔ کسی کی بدگوئی اور عیب تلاش کرنا بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ یہ امی، مجھے واقعی معلوم نہیں تھا اور میں نے اپنی ایک دوست کو بتا دیا اور ہم دونوں فرزانہ کی غلطی پر ہنسی، خوب ہنسی۔ حقیقتاً اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور فرزانہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ میں آئندہ انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھوں گی کہ میں کسی کے بھی غلطیاں دوسروں کو نہیں بتاؤں گی اور کسی کی عیب جوئی نہیں کروں گی۔ البتہ اگر کسی کو سمجھانا ہوا تو میں اسے پیار سے علیحدہ بلا کے اس کو ڈائریکٹ سمجھا لیا کروں گی، اور کسی کے سامنے اس کی ایسی برائی بیان نہیں کروں گی جس سے اس کو بعد میں جب پتہ چلے تو برا لگے۔ ہم سب بھی اس کی احتیاط کر سکتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ بھی احتیاط کریں گے؟ موضوع: داخل ہونے کے لیے اجازت لینا۔ رضا نے اسکول کا کام ختم کیا اور خود سے کہا، بہتر یہ ہے کہ اپنے دوست حمید کے پاس جاؤں تاکہ دونوں مل کر کھیلیں۔ یہ کہتے ہی وہ دوڑتا ہوا سیڑھیوں سے اترا اور حمید کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ رضا اتنی جلدی میں تھا کہ انتظار نہ کیا، وہ جلدی سے داخل ہوا اور حمید کے کمرے میں داخل ہوتے ہی آواز دی، حمید، حمید، تم کہاں ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے، لیکن کیوں؟ رضا اچانک متوجہ ہوا کہ کوئی الماری کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ حمید نے خود کو چھپایا ہوا تھا تاکہ باقی لباس پہن لے، کیونکہ وہ حمام سے باہر آیا تھا اور لباس پہن رہا تھا کہ اچانک رضا کمرے میں آ گیا۔ وہ چونک گیا۔ رضا شرم کے مارے کمرے سے باہر آیا کیونکہ وہ بغیر اجازت کے داخل ہوا تھا۔ وہ گھر سے باہر انتظار کرنے لگا تاکہ حمید اسے بلائے اور وہ اندر داخل ہو۔ رضا نے ایسا کرنے پر اپنے دوست سے معافی مانگی اور رضا کو احساس ہو گیا کہ بغیر اجازت لیے اور بغیر دروازہ ناک کیے کبھی بھی کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے اور اجازت ملنے پر داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 54 میں 54 میں بتایا گیا ہے، جب دعوت دے دی جائے تو داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ، رسول اور قرآن پاک کے دیے گئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین سے نیکی کرنا۔ آج گھر میں کیا مسئلہ پیش آیا؟ یہ ایک سوال تھا جو بچے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے اور حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اسکول سے واپس آ چکے تھے، لیکن گھر کی حالت صبح کی طرح ویسی کی ویسی تھی۔ انہوں نے لباس جو تبدیل کیا تھا وہ سب بکھرا ہوا تھا اور دسترخوان بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا جیسے وہ ناشتے کے وقت چھوڑ کر گئے تھے۔ یہاں تک کہ کھانے کی وہ خوشبو جو اس وقت گھر سے بلند ہوتی تھی وہ نہیں آ رہی تھی۔ تو امی بیمار ہیں، یہ ریحانہ نے کہا۔ ماں بیماری کی وجہ سے اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ مہدی نے اپنی بہن اور بھائیوں سے کہا، آج ہمیں امی کی مدد کرنی چاہیے، آئیے اور ایک دوسرے سے مل کر گھر کی صفائی کریں۔ وہ بڑے شوق سے گھر کے کام انجام دینے میں مصروف ہو گئے اور دوپہر کے لیے سادہ سا کھانا تیار کیا۔ عصر کے وقت بچے ماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی، اور ان کے والد نے وہاں پر ان سے وعدہ کیا کہ اس کام کے بدلے میں انہیں اچھا انعام دیا جائے گا۔ بچوں، یہی تو قرآن پاک کا بھی آپ لوگوں کے لیے درس ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 83 میں صاف صاف کہا گیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ہم اللہ کی اور قرآن پاک، اللہ کی جو باتیں قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں ہمیں، ان باتوں کے اوپر، ان حکموں کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتریاں ہی بہتریاں پیدا ہوں گی۔ کام ہم اپنے اچھے کریں گے اور ہم سے ہمارا اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اس طرح سے
تو پھر آئندہ ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں. کیا کریں گے آپ لوگ ایسا؟ غذا کھانا. ریحانہ اور مچھلی. ریحانہ بھوکی اسکول سے واپس آئی لیکن کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے مچھلی پسند نہیں. امی جان مجھے مچھلی پسند نہیں، مچھلیاں تم سے ناراض ہو جائیں گی. مچھلی ہماری غذا نہیں ہے بلکہ یہ مگرمچھ اور سنسار کی خوراک ہے. امی بڑے پیار سے میری جان مچھلی ہماری خوراک بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اچھی اور فائدہ مند غذا کھائیں اور ناپاک اور نقصان دہ غذا سے پرہیز کریں. کیا خدا نے ہمیں مچھلیاں کھانے کی اجازت بھی دی ہے؟ ہاں، ان میں سے کچھ مچھلیوں کی. مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہو. دسترخوان پر آؤ، مچھلی خود تم سے کہے گی. ریحانہ ہاں بیٹی. اوہو ماما آپ بھی کمال کرتے ہیں، مچھلی کب مجھے خود بات کرے گی؟ بیٹا آپ ایک مرتبہ آ کے مچھلی کھاؤ، آپ کو وہ لذیذ لگے گی اور آپ کے جسم کے لیے وہ خیر و عافیت کا باعث ہوگی. اور قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، آپ پاکیزہ چیزوں کو کھا سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور بیٹی ہر وہ چیز آپ کھا سکتی ہیں جس کی آپ کے جسم کو اچھی ہے، حلال ہے. قرآن میں اللہ کی طرف سے حلال اس کو کہا گیا ہے اور اس کی آپ کے جسم کو طاقت کی ضرورت ہے. اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی طاقت رکھی ہے، کسی میں ذہانت رکھی ہے، کسی میں کوئی خاص قسم کی طاقت رکھی ہے. تو آپ ہر چیز کو کھاؤ گی تو آپ کا پورا جسم تندرست رہے گا انشاءاللہ. بچوں کیا آپ بھی اپنے گھر میں ہر چیز کھاتے ہیں؟ اگر نہیں کھاتے تو ہر سبزی، ہر گوشت، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے آپ اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہوئے اسے آئندہ کھایا کریں گے. کیا کھائیں گے آئندہ سے؟